فبینما رجل، وہ نکلا اپنے گھر سے، یمشی چلے چلا جا رہا تھا، فاشتد علیہ العطش، اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ اب دیکھیے میں نے بتانا شروع کیا، سمجھ لیے گا۔ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا، چاہ رہا ہے، جنگل سے گزر رہا ہے، اور پیاس اس کو اتنی لگ رہی ہے کہ پیاس سمجھتے ہیں نا، پانی کی طلب، پیاس اتنی اس کو لگ رہی ہے کہ پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی، تڑپ رہا ہے، پانی کے ڈھونڈ رہا ہے کہیں مل جائے۔ اس کی نظر ایک کنویں پہ پڑی، کہیں یہ کنواں تھا اس زمانے میں، اس کنویں کو دیکھتا ہے تو کنویں چھوٹے چھوٹے ہوتے، اب ہمارے یو پی میں آ جاؤ تو بہت گہرا پانی، بہت اندر، بہت کھودنا پڑتا ہے، اور آپ کے بہار میں کہیں کٹیہار سائڈ میں، پورنیہ سائڈ میں چلے جاؤ تو 5-6 فٹ کی اندر ہی پانی نکل آتا ہے۔ تو اس زمانے میں کنویں زیادہ گہرے نہیں ہوتے تھے، پانی جلدی نکل آتا تھا، تو وہ کنویں کو دیکھتا ہے، جھانک کے دیکھا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اتر جائیں گے، فَنَزَلَ بِئْرًا، عربی کے الفاظ، وہ کنویں میں اترا، فَشَرِبَ مِنْهَا، پانی پی لیا، ثُمَّ خَرَجَ، پھر کنویں سے باہر آیا، اور جب کنویں سے باہر آیا تو اس نے کتے کو دیکھ لیا۔ اب کتا تو آپ دیکھتے ہو کتنے لوگ تو گاڑی کی سپیڈ کم نہیں کرتے، کتے پہ چڑھ جائے تو چڑھ جائے، مرتا ہے تو مر جائے۔ میرے بھائیوں، کتوں کو تو بھاگنے کی عادت ہے، آپ تو کم سے کم کتوں کے مرنے پر خوشی مت جتائیے۔ اس آدمی نے کتے کو دیکھا، وہ زمین پر بیٹھا ہوا ہے، یلحف، عربی کے الفاظ، زبان باہر نکالے ہوئے ہانپ رہا ہے، ایسے کر کے کتوں کو دیکھو کہ زبان باہر نکال کے ہانپتے ہیں ایسے، تو وہ زبان باہر نکالے ہوئے ہانپ رہا ہے۔ وَيَأْكُلُ سَرَى مِنَ الْعَطَشِ، عربی کے شبد دیکھیے، زمین پر گیلی مٹی دیکھتا ہے، گیلی مٹی، بھیگی ہوئی مٹی دیکھتا ہے، اسی پر زبان لگانے لگتا ہے، یعنی پانی کو ڈھونڈ رہا ہے، اس مٹی میں سے پانی مل جائے، گیلی زمین کو چاٹ رہا ہے کہ پانی مل جائے۔ اس آدمی نے اس کتے کو دیکھا جو زبان زمین پر لگا رہا ہے پانی کی تلاش میں، کہنے لگا جو پیاس مجھے لگی تھی اس کو بھی لگی ہے، جو میرا حال تھا اب اس کا حال ہے، جو میری کنڈیشن تھی وہ اس کی ہے، جو میری اوپر گزر چکی ہے وہ اس کی اوپر بھی گزر رہی ہے۔ اس کتے کو بھی پانی پلانا چاہیے، لیکن برتن نہیں ہے، پانی کہاں سے لیں؟ تو چمڑے کے موزے چلتے تھے اس زمانے میں، چمڑے کے موزے، آج بھی پہنتے ہیں لوگ، ابھی ہم لوگ خود ہی پہنیں گے، یہ دسمبر کا مہینہ جو شروع ہو جائے گا چمڑے کا موزہ پہننا شروع کر دیں گے۔ تو اس زمانے میں یہاں تک کا موزہ چلتا تھا، یہاں تک کا چمڑے کا، تو چمڑے کا موزہ وہ پہنے ہوئے تھا، وہ چمڑے کا موزہ لے کر اتارتا ہے اور کنویں میں پھر دوبارہ اترتا ہے۔ فَمَلَأَ خُفَّهُ، عربی شبد، اس نے پورا کا پورا چمڑے کا موزہ پانی سے بھر لیا، اور چمڑے کا موزہ پانی سے بھرنے کے بعد وہ ثم رقیا، چڑھ گیا۔ اب چڑھا کیسے؟ ایک ہاتھ میں موزہ ہے اور ایک ہاتھ میں پانی بھرا ہوا ہے، اب کنویں میں اتر تو گیا، چڑھے کیسے؟ چڑھے کیسے؟ اللہ کے نبی فرماتے ثم امسکہ بفیہ، اس نے چمڑے کے اس موزے کو جو پانی سے بھرا تھا اس نے اپنے منہ میں رکھ کے دانتوں سے دبا لیا، ایسے لے گئے، ایسے پکڑ لیا، اب دونوں ہاتھ خالی ہو گئے، چمڑے کا موزہ پانی سے بھرا ہوا منہ سے دبا لیا، دونوں ہاتھ خالی، ثم رقیا، پھر چڑھ گیا، چڑھنے کے بعد باہر آ گیا، اور جب باہر آیا تو وہ کتے کے پاس گیا اور چمڑے کے موزے کو اونڈیل کر کتے کو پانی پلانے لگا۔ جب کتا پانی پی چکا اور پانی پی کر اس کی پیاس بجھ گئی، وہ چلا گیا، فشکر اللہ لہ وغفر لہ، شکر اللہ لہ، اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، یعنی یہ کتے کو پانی پلا دینے والی یہ ادا اتنی پسند آئی، اس کی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کے گناہ نہیں دیکھے، پاپ نہیں دیکھے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، تم نے میری ایک مخلوق پر اتنی کرپا کر دی، اتنا رحم کر دیا ہے، غفر لہ، اس کو بخش دیا، جا مرنے کے بعد تو جنت میں جائے گا، تو نے کتے کو پانی پلا کر اس کی پیاس بجھا دی۔ غور کرو، جو
اسلام کتے کو پانی پلانے والے کو یہ اجر دیتا ہو, یہ ثواب اور یہ پنیہ دیتا ہو, وہ انسانوں کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, بیواؤں کے ساتھ, محتاجوں کے ساتھ, مانگنے والوں کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کو کتنا بڑا انعام دے گا. دنیا میں مانوتا سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہے, انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہے, اس لیے کہ اسلام نے ہی انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. آپ روزے سے ہیں اور آپ کے ہاں 5:30 بجے سورج ڈوب رہا ہے اور 5 بجے آپ کے پڑوس میں کوئی آدمی بیمار ہے یا کسی پڑوسی کا بچہ بیمار ہے, اس کو آپریشن ہونا ہے اور آپ ڈاکٹر نے ایک بوتل بلڈ مانگا ہے, اس کے باپ کا بلڈ اس کو لگ نہیں رہا ہے, اس کے خاندان میں کسی کا بلڈ نہیں لگ رہا ہے, پتہ چلا کہ آپ کا بلڈ اس کا بلڈ ایک ہے, اگر آدھے گھنٹے میں آپ نے اس کو بلڈ نہیں دیا تو وہ بچہ مر جائے گا. اگر ایسی کنڈیشن ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ ہندو ہو, عیسائی ہو, سکھ ہو, بدھسٹ ہو, کمیونسٹ ہو, کوئی بھی ہو, اگر آپ کے بلڈ سے اس بچے کی یا اس آدمی کی یا اس پڑوسی کی جان بچ رہی ہے تو تمہیں بلڈ دینا پڑے گا. اگر تمہاری جان نہیں جا رہی ہے تو اس کو بلڈ دو. اب سوال یہ ہے کہ آدھا گھنٹے بعد تو روزہ کھولا جائے گا, ابھی ہم اتنا بلڈ نکالیں گے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا, کمزوری آ جائے گی. اسلام کہتا ہے اب روزہ مت دیکھو, اس کی جان بچاؤ. روزہ ٹوٹتا توڑ دو, روزہ بیکار ہوتا ہو جانے دو. روزہ تو بعد میں بھی تم رکھ لو گے, اگر اس کی زندگی چلی گئی تو بعد میں زندگی نہیں دے پاؤ گے. اس لیے پہلے تم اپنا روزہ توڑو اور اس کو بلڈ دے کر اس کی جان بچاؤ. یہ اسلام کہتا ہے. کیا مانوتا ہے اور کیا انسان. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو. نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے, برائی برائی کو جنم دیتی ہے. یہ سن لیجئے گا, اگر آپ نے صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو ظہر میں آپ کہیں گے ہاں اذان ہو رہی, ہاں چلو یار نماز پڑھ لیتے ہیں. فجر کی نماز ہم نے جماعت کے, اتنی مشکل نماز جو نہیں اٹھا جاتا ہے آدمی کو, جب وہ پڑھ لی تو ظہر پڑھنے میں کیا, اب ظہر بھی پڑھیں گے. ظہر بھی آپ نے پڑھ لی تو آپ کا دل کہے گا عصر بھی پڑھ لو. ظہر جب میری فجر نہیں چھوٹی عصر ظہر تو اب عصر بھی پڑھ لو. عصر پڑھ کے آئیں گے تو آپ کہیں گے ارے میں نے فجر پڑھی ظہر اور عصر تو مغرب بھی پڑھو. اب 4 نمازیں آپ پڑھ چکے, اب آپ کو نیند آ رہی ہے, آپ نے کہا نہیں یار 4 نمازیں پڑھ لی, ایک رہ گئی ہے, اب اس کو بھی پڑھ لو. ایک نماز آپ نے صبح پڑھی, آپ کی 5 نمازیں ہوں گی, اور صبح کی نماز آپ نے چھوڑ دی. اب ظہر میں کیا کہو گے, ارے یار صبح چھوٹ گئی تو چلو یار شام سے پڑھیں گے. شام ہوا تو اب کیا کہیں گے, ارے یار جب صبح سے اب تک نہیں پڑھی ہے چلو کل سے نہا دھو کے پڑھیں گے یا جمعے سے پڑھیں گے, اب چھوڑ دی. جب آپ یعنی نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے, برائی برائی کو جنم دیتی ہے. آپ کے اندر ایک برائی ہے, آپ دوسری برائی کریں گے, دوسری برائی ہے تو تیسری برائی کریں گے. جیسے ایک آدمی تھا رشتہ مانگنے گیا, اپنی بیٹی کے لیے اس کو کسی رشتے کی تلاش تھی, اس کو پتا چلا کہ فلاں فلاں گاؤں میں ایک لڑکا ہے, اچھا ہے, نیک ہے. اس نے سوچا کہ چلو اس لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کی بات کریں. یہ لڑکی کا باپ لڑکے سے ملنے اور لڑکے کے باپ کے پاس گیا تو اس نے سوچا لڑکے سے اور لڑکے کے باپ سے پوچھنے سے پہلے کیوں نہ اس کے پڑوسی سے پوچھوں کہ لڑکا کیسا ہے. ہوتا ہے ہمیں جرجی صاحب کو اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہے تو پہلے پوچھتے فلاں کیسا ہے. یہ ہوتا ہے سب جگہ, دستور ہے, یہ اصول ہے. تو اس آدمی نے پڑوسی سے پوچھا کہ بھائی فلاں لڑکا جو ہے پڑوسی تمہارا, اس سے میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں, تو کیا وہ لڑکا ٹھیک ہے. تو پڑوسی کہنے لگا ہاں ٹھیک تو ہے لیکن پیاز بہت کھاتا ہے. پیاز سمجھتے ہیں نا آپ کیا بولتے ہیں, کاندا. کاندا تو بمبئی میں بولتے ہیں, آپ کیا پیاز ہی بولتے ہوں گے. تو میرے بھائیوں کہا وہ پیاز بہت کھاتا ہے. لڑکی کے باپ نے کہا پیاز کھانے سے کیا مطلب, پیاز بہت کھاتا ہے. ارے کھاتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں سمجھا نہیں تمہاری بات. پیاز بہت کھاتا ہے کیا مطلب ہے آپ کا. تو پڑوسی کیا کہتا ہے, پیاز بھی وہ ہر وقت نہیں کھاتا ہے, کوئی ویسی بات نہیں ہے. پیاز وہ تب کھاتا ہے جب وہ شراب پیتا ہے. لڑکی کے باپ نے کہا ہے شراب بھی پیتا ہے. جھٹ سے پڑوسی کیا کہتا ہے, ارے آپ تو ٹینشن میں آ گئے حضرت, شراب وہ ہر وقت نہیں پیتا ہے. شراب وہ ہر وقت نہیں پیتا ہے, شراب وہ تب پیتا
جیت کر آتا ہے تب مارے خوشی میں شراب پیتا ہے. لڑکی کا باپ کہتا ہے کیا مطلب وہ جوا بھی کھیلتا ہے؟ پڑوسی کہتا ہے ارے بھائی آپ پھر ٹینشن میں آ گئے, وہ 24 گھنٹے جوا نہیں کھیلتا ہے, وہ جوا تب کھیلتا ہے جب کسی کے گھر میں چوری کرنے جاتا ہے اور اس کو اچھا مال مل جاتا ہے. لڑکی کے باپ نے کہا اس کا مطلب وہ چوری بھی کرتا ہے؟ ارے یار جواری بھی ہے, شرابی بھی ہے, طوائف کے چکلے پہ بھی جاتا ہے, اور لاسٹ میں تم بتا رہے ہو کہ وہ شراب تب پیتا ہے جب وہ چوری بہت کرتا ہے, اور چوری بھی وہ تب کرتا ہے جب اس کو طوائف کے چکلے پہ جانا ہوتا ہے تاکہ پیسہ ہو. یہ ساری برائیاں تم اس کے اندر بتا رہے ہو, پھر بھی کہہ رہے ہو کہ 24 گھنٹے ہٹ مجھے نہیں کرنا. میں اس واقعے کو بتا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک برائی دوسری برائی کو جنم دیتی ہے, ایک پاپ دوسرے پاپ کو جنم دیتا ہے. اس لیے آپ سے جب بھی کوئی گناہ ہو اس گناہ پر ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہا کر اس کو اب دھوئیے اور کوشش کریے کہ دوسرا پاپ نہ جنمے, دوسرا پاپ نہ اٹھے. قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ میرے بندو دنیا میں ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم سے اچھائیاں بھی ہوں گی اور برائیاں بھی ہوں گی. انسان ہے ہی ایسا جو اچھے کام بھی کرے گا اور برے کام بھی کرے گا, یہی تو انسان کا کمال ہے. اچھا انسان اگر یہ چاہے کہ ہم سے گناہ نہ ہو, پاپ نہ ہو, تو اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. آج میں نئی آپ کو بات بتا رہا ہوں, آپ یہ مت سوچئے گا کہ مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے جو بالکل پاپ نہ کریں. ایسی مخلوق تو اللہ کے پاس پہلے سے موجود ہے, فرشتے جو گناہ نہیں کرتے ہیں, ہر وقت عبادت کرتے ہیں. ایسی مخلوق تو اللہ کے پاس ہے, پھر اللہ کو تمہاری کیا ضرورت پڑی, تمہیں کیوں پیدا کیا دنیا میں. گناہ ہوں گے, پاپ ہوں گے. لاؤ 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 بیٹا, دعا کروں گا تمہیں اللہ تعالیٰ 2 بیوی دے. کہہ چکا ہوں کہ ادھر دے دو پیسہ, ڈسٹرب نہ کرو. اب سنیے میری بات, کیا زبردست بات کہ کہی ہے. انسان دونوں چیزیں لے کر آیا ہے, اچھے کام بھی کر سکے گا اور برے, یہ دونوں کام کی طاقت اللہ نے اس کو دی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, قرآن کی آیت پڑھیے. ہم نے انسان کو غلط کام کرنے کی بھی شکتی دی ہے اور اچھے کام کرنے کی بھی شکتی دی ہے. دونوں شکتیاں ہیں انسان کے پاس, لیکن اچھا منشیہ وہ ہے شکتی برے کام کی شکتی اور برے کام کی طاقت ہونے کے باوجود وہ برے کام کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دے. مثلا میرے پاس پیسہ بھی ہے, شراب کی دکان بھی کھلی ہے, جرجیت صاحب نے شراب کی بوتل خرید بھی لی ہے اور لے بھی لی ہے, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے, میرے ماں باپ بھی نہیں ہے, دوست بھی نہیں ہے, پیسہ بھی ہے, شراب کی بوتل بھی میرے ہاتھ میں نہیں. یار یہ بہت غلط چیز ہے, اللہ تعالیٰ بہت گناہ دے گا. شراب حرام ہے, ہم نہیں پیئیں گے, ہم نے چھوڑ دیا. طاقت ہونے کے بعد, پیسہ ہونے کے بعد, سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیں, یہ انسان بہتر انسان ہے. اور اسی لیے فرشتوں سے افضل ہے, فرشتوں سے اچھا کہا. کیوں؟ فرشتوں کو تو گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے, فرشتوں کے پاس گناہ کرنے کی شکتی ہی نہیں ہے. ان کو اللہ نے کہہ دیا بس تم میری عبادت کرو, وہ عبادت میں لگے ہیں, وہ گناہ کریں گے ہی نہیں. اچھا ایک بات بتاؤ, مثال ایگزامپل دے رہا ہوں, بہت اچھی ایگزامپل ہے, ذرا دیکھیے گا. اور نوجوانوں تمہارے مطلب کی ایگزامپل ہے. خوبصورت لڑکی آ رہی ہے, اب سنو گے, ہمیں معلوم ہے. راستے میں خوبصورت لڑکی آ رہی ہے, اسکرٹ پہنی ہوئی ہے, بال کھلے ہیں, میک اپ کی ہوئی ہے, چلی آ رہی ہے. ادھر سے ایک اندھا آدمی جا رہا ہے, نابینا آدمی ہے, جا رہا ہے. اب نابینا آدمی اس لڑکی کو نہیں دیکھ رہا ہے, تو اس میں نابینا آدمی کا کمال کیا ہے؟ کوئی کمال ہے؟ ارے یار وہ تو اندھا ہے, وہ تو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے. اب یہ کہو کہ کتنا اچھا آدمی ہے, دیکھو لڑکی نہیں دیکھ رہا ہے. ارے اس کا کمال ہی کیا ہے, وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. کمال یہ ہے کہ بلا کی حسین, خوبصورت گال, میک اپ کی ہوئی,
स्कर्ट पहनकर शॉर्ट कपड़े पहने हुए, भरी जवानी चली आ रही है। जर्जी साहब रास्ते से जा रहे हैं, नजर पड़ी, कोई कहने वाला नहीं है कुछ, जर्जी साहब को क्यों देख रहे हो? देखने की ताकत भी है, कुदरत भी है, उसके पास से भी गुजर रहे हैं, मोबाइल भी हाथ में है, चाहे तो उसके बगल से गुजरते हुए सेल्फी भी ले सकते हैं, सारी ताकत मौजूद, सारे रास्ते मौजूद, लेकिन लड़की को देखते ही कहा नहीं, अल्लाह के नबी ने मना किया है, पहली नजर अचानक पड़ जाए वो तो माफ है, लेकिन दोबारा लड़की पर गलत नजर मत डालो। मेरे भाइयों ये गुनाह है। जर्जी साहब ने अल्लाह के नबी की हदीस को याद करते हुए नजर झुका ली और उस लड़की पर नजर नहीं डाली। ये कमाल की बात है कि सब कुछ होने के बाद, देखने की ताकत होने के बाद, आंखें होने के बाद, ताकत होने के बाद, सारे रास्ते खुले हुए होने के बावजूद भी हम अपने आप को बचा लें, यह है कमाल। अच्छा, फरिश्ते अगर रोजा रख लें तो कौन सा कमाल है? सुन रहे हैं ना? फरिश्ते अगर रोजा रख लें तो कौन सा कमाल है? भाई फरिश्ते तो खाते ही नहीं है, फरिश्ते तो पीते ही नहीं है। कभी सुना जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खाना खाया? कभी सुना मीकाईल अलैहिस्सलाम ने खाना खाया? अरे फरिश्ते खाते ही नहीं है, पीते ही नहीं है। अगर वो रोजा रख ले तो कौन सा कमाल है? नहीं है कोई कमाल, इसलिए कि वो तो खाते पीते ही नहीं है। अगर भूखे प्यासे रह लिए तो क्या बड़ी बात, उनका तो खाना पीना कुछ है ही नहीं। कमाल ये है कि जर्जी साहब ने रोजा रखा, सुबह से सारी चीजें खाना पीना छोड़ दी, मजदूर हैं, लेबर का काम करते हैं, सर पे ईंटें लाद कर किसी का मकान बनाते हैं, मजदूरी कर रहे हैं, प्यास लग रही है, फिर इसका ठंडा पानी उनके सामने मौजूद है लेकिन नहीं पी रहे, खाना मौजूद है लेकिन नहीं खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं रोजे से हूं। मेरे भाइयों, खाना सामने, पानी सामने, सब कुछ मौजूद, लेकिन इसके बावजूद हम खाने पीने को छोड़े हुए हैं, रोजा रखे हुए हैं। यह है कमाल की बात। तो इंसान गुनाह की ताकत रखते हुए अपने आप को गुनाहों से बचा ले, यह है कमाल। समझ गए ना मेरी बात? अब आइए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ मुसलमानों, तुम अल्लाह से सच्ची तौबा करो, खालिस तौबा करो। अल्लाह से सच्ची तौबा करो, खालिस तौबा करो नहीं। तौबा तो जलसों में रोज होती है। अभी जो मौलाना साहब आए वो भी तो तौबा ही तो कर रहे थे, अल्लाह ताला हमारे गुनाह को माफ फरमा दे, आमीन 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 सुम्मा। ये तौबा नहीं है, माफ कीजिएगा। आपने हाथ उठा, अल्लाह हमें माफ कर, ये तौबा नहीं है, माफ कीजिएगा। आज मैं तुम्हें तौबा के 3 चीजें ऐसी बताता हूं, अगर ये हमारे अंदर नहीं है तो हमारी तौबा नहीं है। गए मस्जिद में नमाज पढ़ी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन, हो गई। ये तौबा नहीं है, माफ कीजिएगा। तौबा क्या है? तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा करो अल्लाह से। तौबा क्या है? जर्जी साहब के हाथ पे शराब है, पी रहे हैं, 2 घूंट पिए अभी, अरे यार ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, नहीं 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 पीना चाहिए, ये मैंने क्या कर दिया, पूरी नहीं पी, अभी 2 ही घूंट पिए थे कि एकदम एहसास हो गया ये तो हराम है, नहीं पीना चाहिए। पहली चीज शर्मिंदगी होनी चाहिए, ये मैंने क्या कर दिया, अल्लाह ये मुझसे बहुत बड़ा जुर्म हो गया है। हम सिर्फ शराब की बात कर रहे हैं, चोरी पर भी यही डिपेंड, किसी लड़की के साथ गलत काम करने जा रहे हो उस वक्त भी यही चीज, मतलब हर पाप के वक्त ये तसव्वुर आना चाहिए मैंने एक गुनाह लिया है, क्योंकि वो हमारे समाज में ज्यादा चल रहा है। अब सोचिए कोई भी गुनाह आप कर रहे हैं, करने के अरे ये पहली चीज नदामत, नदामत समझते हैं, शर्मिंदगी, लज्जा, लाज होनी चाहिए, ये हमने क्या कर दिया, ओह नहीं। पहली चीज लाज, नहीं पीना चाहिए था, पहली चीज। दूसरी चीज हटाओ, अब आज के बाद हाथ नहीं नहीं, इसको मैंने छोड़ दिया। ये शराब की बोतल आधी बची है, अरे यार मैंने तो खरीदी थी 100 रुपए में, अभी तो मुश्किल से 20 रुपए की पी होगी, अभी तो 80 रुपए की बाकी है, चलो आज पी लेते फिर नहीं पिए, नहीं, इसी वक्त छोड़ो। ये दूसरी चीज, ये दूसरी चीज इसी वक्त छोड़ो, छोड़ दिया, नहीं पिए, फेंक दिया। 2 चीजें, पहली चीज लाज, शर्मिंदगी नहीं,
نہیں بہت غلط کام ہوا ہے, اس پہ لاج ہوئی. دوسری چیز چھوڑ دو, فوراً اسی وقت چھوڑ دو. اور تیسری چیز, اے اللہ میں پرومس کرتا ہوں, میں وعدہ کرتا ہوں, آج کے بعد اب میں شراب کو کبھی نہیں پیوں گا پوری زندگی. یہ تیسری چیز. یہ کون سی توبہ ہے یار؟ آج شراب پی لو, شام کو کہہ دو اللہ مجھے معاف کر دے, صبح ہو کے پھر شراب پی لو, شام کو پھر سونے جاؤ اللہ مجھے معاف کر دے. یہ توبہ نہیں ہے, یہ مذاق ہے توبہ کا. یہ اللہ کے ساتھ کھیل ہے, ہنسی ہے اور مذاق ہے. آپ نے اللہ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اس سے مذاق کرو گے تم, اللہ کے ساتھ کھلواڑ کرو گے تم, شریعت کے ساتھ مذاق اڑاؤ گے ہمارا. میرے بھائیوں, ایسا مذاق پسند نہیں ہے, نہ اللہ کو نہ اس کے رسول کو. اس مذاق سے ہمیں اپنے آپ کو توبہ کرنا چاہیے. تو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمانوں والو تم اللہ کے دربار میں سچی توبہ کرو, اللہ سے خالص توبہ کرو, ایسی توبہ کرو. اپنے گناہ پر تمہیں شرمندگی ہونی چاہیے, اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے, اور آئندہ کبھی دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم اور ارادہ ہونا چاہیے کہ آج کے بعد ہم کبھی یہ گناہ نہیں کریں گے. آپ کو بھی دینا ہے؟ لائیے ماشاء اللہ, یہ تو بڑی 100 کے ہیں, ہم تو سمجھ رہے تھے 500 کے ہیں. چلیے دیکھ لیجئے کتنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. جس مقصد سے آپ نے مدرسے کا تعاون کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آئندہ کبھی اس جرم کو نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کیجیے. گناہ تو ہوں گے, لیکن جب گناہ ہو جائے تو کیا دعا پڑھو یہ بھی سن لو. آج ایک دعا سکھلاتا ہوں, یاد ہوگی آپ کو, اور نہ ہو تو یاد کر لو. یاد کرو, اللہ نے جو بھی بیماری اس دنیا میں پیدا کی ہے اس کا علاج بھی اتارا ہے. کوئی بیماری ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کا علاج نہ ہو. لوگ کہتے ہیں کینسر کا علاج نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہمارے ڈاکٹر ابھی وہاں تک پہنچ نہیں پائے, یہ سچ ہے, لیکن اللہ نے کینسر کا علاج بھی اتارا ہے. کل انشاءاللہ ریسرچ ہوگی اور اللہ کینسر کا علاج بھی سامنے لائے گا, اور ڈاکٹر لوگ کینسر کی دوا بھی ڈھونڈ لیں گے انشاءاللہ. ابھی ہمارا محدود اور ہمارا محدود علم ابھی وہاں تک نہیں پہنچا, لیکن جو بھی بیماری اللہ نے اتاری ہے اس کا علاج بھی اتارا ہے. ہمیں بخار آتا ہے, پیراسیٹامول کھا لیتے ہیں, ڈولو لے لیتے ہیں. الرجی ہو گئی ہے, چھینکیں آ رہی ہیں, آپ نے سٹیزن لے لی, مونٹار ایلسی لے لی, تو یہ اس کا علاج آپ ڈھونڈ لیتے ہیں. تو ایسے ہی جو بیماری اللہ نے اتاری ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے شراب دنیا میں پیدا کی ہو, جوا, زنا, بدکاری, مکاری, جھوٹ, فریب, یہ ساری چیزیں اوپر ہی سے تو پیدا ہوئی ہیں, اور یہ ساری چیزیں پیدا کی ہو تو اس کا علاج تو اتارا ہو. اللہ نے اگر گناہ پیدا کیا ہے تو اس کا علاج بھی بتایا ہے. سمجھ گئے نا؟ اگر بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہے, اگر گناہ ہے تو اس کا علاج بھی ہے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ دعا کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو. جتنے اٹھا رہے ہیں کھڑا کر کے پوچھ بھی لیں گے. اب بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یاد نہیں ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے, اور یہی علاج ہے. استغفر اللہ ربی, میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس اللہ سے جو میرا رب ہے, من کل ذنب, تمام گناہوں سے, ہر قسم کے گناہ سے, واتوب الیہ, اور اسی سے توبہ کرتا ہوں, اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. غور کرو, اتنی سی دعا یاد کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ یاد کر لو. یہ دعا سکھلائی اللہ کے رسول نے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لوگوں یہ دعا پڑھ. اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے. دنیا میں اگر تم یہ چاہو کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کوشش کر کے دیکھ لو, جاؤ فرشتہ بننے کی کوشش کرو گے برباد ہو جاؤ گے.
فرشتے تو ہیں اللہ کے پاس, اللہ چاہتا ہی نہیں کہ تم فرشتے بنو. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے انجانے میں غلطیاں ہوں, گناہ ہوں جو فرشتوں سے نہیں ہوتا, ہو تم سے, لیکن جب گناہ ہو تو تم میرے پاس آؤ اور مجھ سے چھما مانگو, معافی مانگو. یہ اللہ چاہتا ہے. اگر تم نے دعا فرشتہ بننے کی کوشش کی اور چاہ کہ ہم سے ایک بھی گناہ نہ ہو, اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا, مٹا دے گا. یستبدل قوما غیرکم, اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کرے گا جو دنیا میں آئیں گے اور گناہ کریں گے اور پھر اللہ سے معافی مانگیں گے, اللہ سے توبہ کریں گے. اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ اپنی غلطی اور اپنی خطائیں, اس کی توبہ اور اس کی معافی ہم سے مانگے. یہ اللہ رب العالمین کو اچھا لگتا ہے. آپ کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے تو سن لو ایک واقعہ. حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی تھی نا. پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا, پھر ان میں روح ڈالی, اس کے بعد جنت میں بھیج دیا, اور جنت میں جب ان کو بوریت محسوس ہوئی, اکیلا پن محسوس ہوا, تو ان کی پسلی سے اللہ نے حوا کو پیدا کیا, ان کی بھی, اور جنت میں کہا کھاؤ پیو, لیکن ایک حکم دیا, اس درخت کے قریب مت جانا, اس وૃکش کے پاس مت جانا, اس کا پھل مت کھانا. شیطان جنت میں پہنچ کر ان کو بہکانے لگا. شیطان کا جنت میں کیا کام تھا؟ اب 1.5-2 گھنٹے کی تقریر میں ہم ایک ایک چیز کا خلاصہ کریں گے تو ہم اپنی اصل بات نہیں بول پائیں گے. شیطان کا جنت میں کیا کام تھا؟ لیکن گیا, اس نے بہکایا, آدم و حوا اس کے بہکانے میں آ گئے اور درخت کے پاس چلے گئے اور اس کا پھل بھی کھا لیا. اگر اللہ نہ چاہتا تو آدم پھل کھا لیتے. اب یہ مت کہیے گا کہ ہم شراب پیتے, اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم پی لیتے. یہ مت کہنا. ہم کسی لڑکی کے ساتھ غلط کام کرتے, اللہ نہ چاہتا تو ہم کر لیتے. میں نے کہا نا, یہ ہم موقع ایسا نہیں کہ ہم اس کی تفصیل میں چلیں, اور چلیں گے تو پھر اسی پہ بہت ہوگی اور پھر ہم اپنی بات نہیں کہہ پائیں گے جو میں نے اٹھایا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بھیجا اور پھر یہ بھی کہا کہ کھاؤ پیو پوری جنت میں, لیکن اس کے پاس مت جانا, اس درخت کے پاس. اور آدم وہیں گئے نہیں, بلکہ اللہ تو جانتا ہی تھا کہ یہ ایسا کریں گے اور کھائیں گے, پھر ہم ان کو جنت سے نکال کے دنیا میں بھیجیں گے. اللہ کو تو پہلے ہی سے معلوم تھا, اس لیے آدم علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو کھایا. اس میں اللہ کی مرضی بھی شامل تھی. کھا لیا, نکلو اب چلو, تو اللہ کو تو پہلے ہی سے معلوم تھا. اب نکالا. آدم سے غلطی ہوئی نہیں بلکہ کرائی گئی. کیوں؟ پریکٹس. اب تم دنیا میں جا رہے ہو, تمہاری اولاد سے بھی غلطی ہوگی, اس لیے پریکٹس یہاں سے شروع کر دو غلطی کرنے کی. آدم و حوا دونوں کو دنیا میں بھیج دیا گیا. اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ جہنم میں بھی بھیج سکتا تھا. اچھا تم نے میری بات نہیں مانی, جاؤ اب جہنم میں, لیکن جہنم میں نہیں بھیجا. کیوں؟ اب دیکھیں تم کرتے کیا ہو, کیا کرتے ہو. دنیا میں بھیج دیا, ایک موقع دے دیا. اب دنیا میں آنے کے بعد آدم نے کیا کیا, ذرا غور سے معلوم ہے آپ کو. آدم اور حوا دونوں دنیا میں آئے تو انہوں نے کیا کہا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہی تو اللہ چاہتا تھا کہ غلطی کرے اور اس کے بعد ہمیں پکارے اور ہم سے معافی مانگے. اور آدم نے وہی کیا, ربنا ظلمنا, اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر, انفسنا اپنے آپ پر, وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پہ رحم نہ کیا, کرپا نہ کی, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. جب آدم نے یہ کہا تو اللہ نے بھی ان کو معاف کر دیا. جاؤ, اللہ یہی تو چاہتا ہے کہ انجانے میں تم سے بھی غلطی ہو, اور جب غلطی ہو تم بھی کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اے اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے, یہ گناہ ہو گیا, تو مجھے معاف کر دے, تو مجھے چھما کر دے. اے اللہ میں تیرے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, تو مجھے چھما. یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے آئے اور مجھے پکارے اور مجھے بلائے اور مجھ سے معافی مانگے. کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں, کتنے استغفار کرتے ہیں, کتنی اللہ سے بخشش مانگتے ہیں, اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو خود تو دعا مانگ رہے ہیں لیکن اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے. ایک ماں سے زیادہ بیٹی کے حالات کو کوئی نہیں جانتا ہوگا, اور ایک باپ سے زیادہ بیٹے کے حالات کو کوئی نہیں جانتا ہوگا. باپ کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا باہر جاتا ہے تو باپ نظر رکھے کن لڑکوں کے ساتھ رہتا ہے, صحبت کا اثر پڑتا ہے.
इत्र की दुकान पे बैठोगे तो खुशबू लगेगी, बदबूदार इलाके में रहोगे तो बदबू लगेगी। माहौल अच्छा बनाओ, अपने बच्चों को अच्छा माहौल दो। आपने देखा एक वो आदमी था जो बेचारा गंदगी उठाता था, उसका पेशा था, उसका काम था, वो लोगों की गंदगी को उठाता और फेंकने जाता। वो पूरे जिंदगी गंदगी के माहौल में रहा, ये उसका पेशा था। एक दिन वो इत्र की फैक्ट्री के पास से गुजर गया। जैसी वो इत्र बनने वाले गांव में गया, और इत्र जहां इत्र बनता था, परफ्यूम, खुशबू, वो उस गांव में जैसे ही गया, पूरा पूरा इलाका खुशबू से महक रहा है। उसके नाक में जब इत्र की खुशबू गई तो वो बेहोश होकर गिर गया। अब इत्र वाले जो थे बेचारे फैक्ट्री के मालिक सब निकल आए, उन्होंने उसको क्या नहीं किया, पानी मारा नहीं उठा, उन्होंने इत्र सुंघाया नहीं उठा, जन्नतुल फिरदौस सुंघाई नहीं उठा, मजमुआ सुंघाया नहीं उठा, गुलाब जल से सुंघाया नहीं उठा। लोगों ने कहा, अरे बड़ा बेहोश हो गया, बहुत तगड़ा बेहोश है, इसके भाई को बुलाओ। उसके भाई को बुलाया गया। उसके भाई ने अपने भाई को बेहोश देखा तो कहा, अरे अरे रुको रुको, क्या कर रहे हो तुम? खुशबू का, ये खुशबू सूंघने से नहीं उठेगा। वो गया अपने घर और थोड़ी सी गंदगी लाया लैट्रीन, और लाकर एक रुमाल में कपड़े में बांधकर उसने अपने भाई को वो लैट्रीन सूंघाई। सूंघते ही वो उड़ गया और वो ले गया अपने भाई को। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी भर उसी माहौल में रहा था, उसके नाक में इतर की खुशबू चली गई, बेहोश हो गया। नौजवानों, तुम जिस माहौल में रहोगे वही तुम्हें मिलेगा। अच्छे माहौल में रहोगे तो अच्छा चीज़ मिलेगी, और बुरी संगत में रहोगे तो बुरी चीज़ मिलेगी। जैसे वो गंदगी उठाने वाला इत्र के मोहल्ले में चला गया तो बेहोश हो गया, और जब तक लैट्रीन नहीं सूंघा उठा नहीं। ये जितने बूढ़े लोग बैठे हैं ना, और जितने माँ बाप बैठे हैं, अपने बच्चों को अच्छा माहौल दो, अपने बच्चों को अच्छी सोसाइटी दो। ये देखो तुम्हारा बच्चा किन लोगों के साथ जाता है। शराबी तो नहीं है, सिगरेट पीने वाले तो नहीं है, हुक्का पीने वाले तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बच्चा बुरी संगत में रहकर, ऐसा तो नहीं कि हीरोइन इस्तेमाल कर रहा है, गांजा इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि बुरी संगत में पड़ जाए। अगर आज आपने अपने बच्चों की निगहबानी नहीं की तो खून के आंसू रोगे जब ये बच्चा गलत रास्ते पे चले। कितने माँ बाप रो रहे हैं, मौलाना साहब दुआ करो मेरा बच्चा गलत। अब मौलाना जर्जीस की दुआ से तेरा बच्चा सही रास्ते पे आ जाएगा, तो दुआ का मजाक उड़ा रहा है। तू जिंदगी भर अपने बच्चे को छोड़ दे, छूट दे दे गलत लोगों की संगत में, और मौलवी जर्जीस तेरे बाप का नौकर है जो दुआ करे अल्लाह इसके बच्चे को हिदायत दे दे। दोनों चीजें होती है। आप कोशिश करिए कि आपका बच्चा गलत रास्ते पे न चले, और हम दुआ करें अल्लाह हमारे नौजवान नस्ल की हिफाजत फरमा। कितनी तेजी के साथ ये बिगड़ रही है नौजवान नस्ल। कितने माँ बाप रो रहे हैं आज अपने औलाद से। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप से कह रखा है कि मैं फला जगह शादी करूंगी, और अगर आपने इंटरफियर किया तो मैं भाग जाऊंगी। फिर बाप ने मत कहना कि मेरी नाक कट गई और खानदान की नाक कट गई। और मजबूर है बाप, जानता है कि मेरी लड़की की पसंद गलत है, जानता है वो लड़का बिगड़ा हुआ है, लेकिन चूंकि बेटी दीवानी हो चुकी है, लेकिन बाप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर उसने अपनी बेटी की जिद पूरी नहीं की तो बेटी भाग कर अपने बाप की नाक कटाने के लिए तैयार है। मजबूर होकर बाप उसी लड़के के साथ शादी कर रहा है। बेटी तू अपना अंजाम देख ले। हम कहां हैं, कहां बैठे हैं हम? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गलती कराई गई, गलती के बाद दुनिया में आए, अल्लाह को पुकारा। अब अल्लाह ने शैतान को भी निकाला। तूने आदम को बहकाया था ना, चल भाग तू भी दुनिया में जा। अब अल्लाह ने शैतान को भी निकाला, तो शैतान क्या कहता मालूम है? अच्छा मुझे आदम की वजह से तू निकाल रहा है, मैंने सजदा नहीं किया। अरे मैं तुझे तो सजदा करता था, तेरी इबादत तो करता था, मैं आदम को क्यों सजदा करूं? वो मिट्टी से पैदा है, मैं आग से पैदा हूं, मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने कहा निकल जाओ मेरे दरबार से। अल्लाह ने शैतान को भी निकाला। अब शैतान को जब दुनिया में भेजा तो क्या वो आदम और आदम की औलाद को छोड़ देगा? अल्लाह ने आदम की दुआ सुनकर कबूल कर ली।
اب وہ آدم اور آدم کی اولاد سے پھر غلط کام کرائے گا. تو شیطان نے وہی پر اس بات کا اقرار کر لیا تھا اور اللہ رب العالمین کو چیلنج کیا. ابلیس اللہ کو چیلنج کر رہا ہے اور جانتے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ تو نے آدم کی وجہ سے مجھے نکالا ہے اور مجھے بھی تو دنیا میں بھیج رہا ہے, میں جا رہا ہوں, لیکن مجھے قسم ہے اپنے غرور کی, مجھے قسم ہے اپنے تکبر کی, مجھے قسم ہے اپنے گھمنڈ کی, میں تیرے بندے آدم اور آدم کی اولاد سے آخری عمر تک گناہ کراؤں گا, آخری وقت تک میں پاپ کراؤں گا, لاسٹ مرتے دم تک, آخری سانس تک میں تیرے بندوں سے گناہ کرا کے اپنے ساتھ ان کو جہنم میں لے جاؤں گا. اللہ نے کہا ابلیس لعین مجھے چیلنج دے رہا ہے, تو میرے بندوں کو آخری وقت تک بہکائے گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا. جا, میں بھی چیلنج تیرا قبول کرتا ہوں اور چھوٹ دیتا ہوں, تو جا میرے بندوں کو آخری دم تک بہکا, لیکن مجھے بھی قسم ہے اپنے عزت و جلال کی, میں بھی اپنے بندوں کے آخری وقت تک کی توبہ کو قبول کروں گا, ان کی معاف کر دوں گا اور ان کو جنت میں بھیج دوں گا. آخری وقت تک وہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے گا تو میں معاف کر دوں گا. ذرا غور کرو, ابلیس چیلنج دے رہا ہے, اللہ چیلنج قبول کر رہا ہے. ابلیس کہہ رہا ہے آخر وقت تک میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, اور اللہ بھی کہہ رہا کہ میں بھی آخری وقت تک اپنے بندے کی توبہ کو قبول کر کے اس کو جنت میں بھیج دوں گا. کتنا مہربان ہے وہ, لیکن توبہ کرنے والا چاہیے, معافی مانگنے والا چاہیے, رحم کرنے والا تو وہ ہے. مصیبت کا راستہ اور آرام کا راستہ دو راستے ہوتے ہیں میرے بھائیوں. اگر کسی گناہ سے بچنے کے لیے مصیبت کا راستہ اختیار کرنا پڑے تو کر لو. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے. بادشاہ مصر کی بیوی نے کہا میں اس سے غلط کام کرا کے رہوں گی, میں اپنے چنگل میں اپنے دامن میں اس کو لے کر رہوں گی, میں اس کے ساتھ پاپ کر کے رہوں گی, دیکھیں یہ کب تک بچتا ہے, دیکھیں یہ کب تک مجھ سے چھوٹتا ہے, جب تک یہ میرے ساتھ میری خواہش کو, میری اچھا کو پورا نہیں کر دے گا, میں اس کو جیل میں سڑاؤں گی اور سخت سے سخت سزا دوں گی. اب یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے, یا تو اس عورت کی بات مان لے تو 5 انگلی گھی میں عیش و آرام کی زندگی, یا اس عورت کے ارادے کو پورا نہ کرے اور جیل میں اپنی زندگی گزار لے. تو یوسف علیہ السلام نے جیل کی زندگی کو ترجیح دی اور کیا فرمایا, رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, اے ہمارے رب مجھے جیل جانا زیادہ پسند ہے, اے اللہ مجھے جیل میں رہنا زیادہ گوارا ہے, مجھے جیل کی زندگی زیادہ پسند ہے, لیکن اس عورت کے ساتھ منہ کالا کرنا مجھے پسند نہیں ہے, اس کے ساتھ ریپ کرنا, بلاತ್ಕಾರ کرنا مجھے پسند نہیں, اس کی بات مان کر اس کو خوش کرنا مجھے پسند نہیں. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, جس برے کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہے, اے اللہ اس سے بہتر ہے میرے لیے جیل کی زندگی, میں جیل میں رہنا پسند کروں گا. اب آگے دعا, جیل کا راستہ تو مجھے پسند ہے, لیکن یہ تو بہکا رہی ہیں. عورتوں کی چالیں بڑی خراب ہوتی ہیں, کبھی بھی زندگی بھر آپ ان کو خرچہ دیتے رہو اور جہاں آپ نے ان کی بات نہیں مانی الٹا آپ ہی کو کہہ دیں گے ہمیں چھیڑ رہا تھا, اور آنسو رونا, پبلک اسی کی بات مانے گی ان کے. تو یوسف جانتے تھے کہ یہ عورتیں ایک نہیں ہزاروں, یہ سب ہمیں پھنسا دیں گی. تو اب کیا کہہ رہے ہیں, وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہیں بچایا, اللہ سے دعا, اگر تو نے ان کے مکر سے, ان کے فریب سے اگر تو نے میری حفاظت نہ کی, اَسْبُ إِلَيْهِنَّ, تو میں بھی برائی میں پڑ جاؤں گا, میں بھی گناہ کر بیٹھوں گا, وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ, اور جاہلوں میں سے, نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. اے اللہ مجھے جیل جانا تو پسند ہے, لیکن ان کی چالوں سے کیسے بچوں, یہ تو بہت تدبیریں طریقے اپنا رہی ہیں مجھے پانے کے لیے, اس لیے ان کی چالوں سے بچانا تیری ذمہ داری ہے, تو میری حفاظت فرما, اگر تو نے حفاظت نہ کی تو میں برے کاموں میں پڑ جاؤں گا. میرے بھائیوں پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک گناہ سے بچنے کے لیے جیل کا راستہ اختیار کر لیا. نکاح کر کے عزت کے ساتھ زندگی گزارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
نکاح کیا تھا زنا سے بچنے کے لیے، اور اس عورت سے نکاح اس شرط پہ ہوا تھا کہ 10 سال تک اے موسیٰ تمہیں میرے گھر کی نوکری کرنا پڑے گی۔ ان لڑکیوں کے ماں باپ نے، اس عورت کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ مہر متعین کیا تھا، اے موسیٰ تمہیں 10 سال تک میرے گھر کی مزدوری، میرے گھر کا کام کرنا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال مہر ادا کر دیا، مزدوری کرنا گوارا کر لیا، لیکن غلط کام کرنا گوارا نہیں کیا، جائز طریقے سے اپنی بیوی سے ملے۔ اور یوسف علیہ السلام نے زنا سے بچنے کے لیے کئی سال، 7 بعض روایتوں میں آتا 10 سال قید خانے اور جیل میں رہنا پسند کر لیا، لیکن زنا سے بچے رہے۔ تو میرے بھائیو، آپ کے سامنے 2 راستے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا تو 10 سال لڑکی کے باپ کے گھر میں کام کیا، یہی ان کا مہر تھا، یہی ان کی، اسی شرط پر شادی کی تھی لڑکی کے باپ نے اپنی بیٹی کی موسیٰ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال نوکری کی لڑکی کے گھر کے لڑکی کے باپ کے یہاں، اور یوسف علیہ السلام نے زنا سے بچنے کے لیے 10 سال تک جیل میں رہنا گوارا کیا۔ یہ ہوتا ہے نکاح کا مقصد، یہ ہوتا ہے نکاح کی پاکیزگی، یہ ہوتا ہے شادی کی پوترتا، یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں وواہ کی پوترتا، یہ ہوتی ہے عورت کی عزت۔ عورت کی عزت سے کھلواڑ 500 اور 1000 روپے میں آپ کو ہر جگہ لڑکیاں مل رہی ہیں، دستیاب ہو رہی ہیں، اور آپ وہاں جا کر اپنا منہ کالا کر رہے ہیں۔ بچو ان گناہوں سے، سماج کو پاک کریے، نکاح کریے، چاہے اس کے لیے آپ کو لمبا چوڑا مہر کیوں نہ دینا پڑے، اور سماج کی لڑکیوں کی حفاظت کیجیے، ان بچیوں کو بچائیے، پڑھائی لکھائی کا انتظام کیجیے۔ اور ہر میدان میں صرف مولوی بننے سے کام نہیں چلے گا، صرف اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دینے سے کام نہیں چلے گا۔ آج کے اس دور میں آپ کو اپنے بچوں کو انجینئر بنانا پڑے گا۔ آج کے اس دور میں قرآن و حدیث کے علم کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے بچوں کو پروفیسر بنانا پڑے گا، آپ کو سائنس پڑھانا پڑے گا، آپ کو ٹیکنالوجی سکھانا پڑے گا، آپ کو ایڈوکیٹس بنانا پڑیں گے، آپ کو IPS اور IAS ادھیکاری بنانا پڑے گا، آپ کو ہر میدان میں اپنے بچوں کو آگے نکالنا پڑے گا۔ آج اسرائیل کو دیکھ لو، مٹھی بھر لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو انگلی پہ نچا رہا ہے، فلسطین کے بچوں پر ظلم کر رہا ہے، وہاں کی عورتوں کو مار رہا ہے، وہاں کے مردوں کو مار رہا ہے، 50,000 سے زیادہ لوگوں کو مار چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے گھر کا ہر فرد پڑھا لکھا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی سے واقف ہے۔ میرے بھائیوں، آج اسرائیل پوری دنیا کو اپنی انگلیوں پہ نچا رہا ہے۔ جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا، آپ کے پاس سائنس نہیں ہوگی، آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، آپ کے پاس ہر قسم کے علوم اور فنون نہیں ہوں گے، آپ ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ ترقی کریں گے تو اپنے بچوں کو پڑھائیے، چاہے آپ کو آدھی روٹی کھانا پڑے، لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اپنے گھر اور مکان کو بھی بیچنا پڑے تو بیچ دیجئے، لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اپنے بچوں کو تعلیم سے بہتر کوئی تحفہ آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ آج میرا ڈبل پروگرام ہو گیا، ویسے میں ایک دن میں 2 پروگرام کرتا نہیں ہوں۔ ابھی میں 7:45 سے 8:45 سے 9:10 تک کشن گنج کے ایک علاقے میں بول کے آیا، پھر یہاں پر بھی میں نے 1.5 گھنٹے کے آس پاس آپ کے سامنے خطاب کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اس خطاب کے بعد آپ کی تعداد بہت اچھی تھی، لیکن شاید میری اردو کی وجہ سے یا آپ کے نہ سمجھوانے کی وجہ سے آدھے سے زیادہ لوگ اب جا چکے ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جو بولا گیا ہے اس کو کانوں میں رکھ لیجئے، اپنا لیجئے اور اس پر عمل کریے۔ اور میں 10 منٹ آپ کے پاس بیٹھوں گا، بس 10 منٹ۔ آپ کو ہم سے بڑی محبت ہے، 25 سالوں سے آپ مجھے بلا رہے ہیں، 25 سالوں سے آپ نے کبھی ہم کو فراموش نہیں کیا۔ بہار ہم کو تو لوگ یوپی میں کہتے ہیں مولانا صاحب ہمیں تو دال میں کالا لگتا ہے۔ میں نے کہا کیا؟ ہم کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی شادی بہار یا بنگال میں بھی ہو گئی ہے، آپ اتنا بہار اور بنگال میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ایسی بات نہیں ہے، مذاق کر رہے ہو؟ تب میں نے کہا اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے، تب جا کر یقین، یعنی اتنا بہار اور بنگال میں آنا شروع کیا کہ ہمارے یوپی کے لوگ یہ شک کرنے لگے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا کوئی سسرال بہار اور بنگال میں بھی ہو۔ تو میرے بھائیوں، آپ کی محبت میرے ساتھ ہے کہ آپ اتنا مجھے بلاتے ہیں، تو اب میں اپنی محبت دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے۔ اس ادارے کے لیے میرے ہاتھ میں آپ کیا دیتے ہیں، ذرا میں آپ کو بھی دیکھ لوں کہ اتنی محبت جب آپ کو ہے تو میری آواز پر کتنا لبیک کہتے ہیں۔